www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک سیر سیاحت کا مہینہ نہیں ہے، تفریح کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، نہ کھانے کا مہینہ ہے۔ روزے کا مطلب نہ کھانا، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا، کھانے سے بھی رکنا، پینے سے بھی رکنا، اور بعض اور بھی جو خواہشات ہیں جن کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں، اس قسم کی چیزوں سے بھی رکنا، تو رکنے کا نام ہے روزہ۔ تو یہ ریاضتوں کا مہینہ ہے، سیر سیاحت کا مہینہ نہیں ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمخواری کا مہینہ کہا ہے۔ تو غمخواری تو کسی دوسرے کی ہوتی ہے، اپنی نہیں ہوتی۔ غمخواری کی ترغیب دی ہے نبی علیہ السلام نے، وہ دوسرے کی ہوتی ہے، اپنی نہیں ہوتی۔ اپنی فکر کرنے کی تعلیم اس لیے نہیں دی کہ وہ تو ہر آدمی خود کرتا ہے اپنی فکر۔ یہ حدیث میں نہیں ملے گا، یا کسی بھی جگہ نہیں ملے گا، کسی بھی دانا کا قول نہیں ملے گا کہ دیکھو کھانا منہ سے کھانا، ناک سے مت کھانا، کیونکہ سچ مچ یہی ہے کہ اگر کوئی ناک سے کھا لے، گھسا لے گا تو مر جائے گا، لیکن کہیں یہ قول نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ اپنی ذات کی خبر گیری ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے۔ اس سے بتانا اور اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی خبر ہر ایک کو ہے۔ تو غمخواری دوسرے کی ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ امت کا قوت کا مہینہ ہے۔ امت میں قوت تب آئے گی جب دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھے گا۔ اپنے غم کو غم سمجھنا اس کی ضرورت نہیں بتانے کی، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے۔ دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ایک بڑائی تو یہ ہے۔ تو دوسرے کا غم اپنا غم سمجھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امت مضبوط ہو جائے۔ کیونکہ جب آپ کسی رشتہ دار کا، محلے دار کا، کسی دوسرے شہر میں رہنے والے اپنے جاننے والے کا غم اپنا سمجھیں گے تو اس کو آپ سے طاقت ملے گی، آپ کو اس سے طاقت ملے گی، تو قوت آ گئی، قرب ہوا، محبت بڑھی۔ تو محبت اور تعلق یہ قوت کو جنم دیتا ہے۔ نفرت اور دوری، خود غرضی کہ بس اپنی ذات، میں اور میرے بچے، میں اور میرا گھر، میں اور میرا باورچی خانہ، کھانا اور پینا، یہ خود غرضی ہے، یہ ہر انسان میں ہوتی ہے، بغیر سکھائے ہوتی ہے، اور یہ اچھی عادت نہیں ہوتی، ایک درجے تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ خراب ہے۔ دوسرے کی غرض اور فکر یہ بڑی بات ہوتی ہے، خود غرضی تو
بغیر سکھائے آتی ہے ہر ایک کو۔ دو بچے آپس میں ایک چیز کھانے کی رکھ دیں، چاہے سگے بہن بھائیوں، چھوٹے چھوٹے لڑ پڑیں گے، دونوں لڑ پڑیں گے، رو پڑیں گے۔ وہ کہے گا اس نے کھا لی، وہ کہے گا اس نے اٹھا لی، مجھے نہیں دی۔ تو یہ خود غرضی ہے۔ وہ تو ابھی زبان بھی نہیں سیکھے، خود غرضی کا ترجمہ بھی بچے نہیں جانتے۔ انہیں یہ لفظ کہیں گے تو انہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، قدرتی ہے۔ تو یہ پیدائش کے ساتھ ان میں آئی ہے، اور یہ بچہ جب تک معصوم ہے اس وقت تک رہنی چاہیے، کیونکہ اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے صرف یہی چیز آتی ہے اور کوئی چیز نہیں آتی۔ نہ دکان جانا آتا ہے، نہ پیسے سنبھالنا آتا ہے، نہ بٹوا رکھنا آتا ہے، یہ چیزیں وہ نہیں جانتا۔ وہ اتنا جانتا ہے اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، جان بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اللہ نے اتنا اسے سکھا دیا۔ تو یہ خاص عمر تک تو یہ ٹھیک ہے۔ اس عمر کے بعد جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھی غصہ آنے لگتا ہے کہ تو اتنا نادیدہ ہے، تو اتنا بھوکا ہے، تو دوسرے بھائی کا خیال نہیں رکھتا، تو ماں کو نہیں دیتا، تو باپ کو نہیں دیتا، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ معلوم ہوا اب اس کی عمر ایسی آ گئی کہ یہ خود غرضی اس کے لیے زہر ہے، یہ دوری پیدا کر رہی ہے، بھائیوں میں دوری پیدا کرے گی، تو طاقت کم ہو جائے گی خاندان کی۔ جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کی خود غرضی ختم کرنے لگتے ہیں ماں باپ، سمجھدار جو ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی خود غرضی بھی ختم کریں اور خود ماں باپ لالچی اور تمے والے ہوں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آپ تربیت کرتے ہیں اس تربیت کا ماحول بھی دینا پڑے گا۔ تربیت کر رہے ہیں اور ماحول نہیں دے رہے، عمل نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، نماز خود نہیں پڑھتے گھر میں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ماں پڑھتی ہے، نہ نانی، نہ دادی، لیکن کہتے ہیں بچہ نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اللہ کی طرف سے توفیق اس کی ہوئی تو وہ تو پھر ہر حال میں پڑھے گا، وہ تو کافر سے بھی اللہ تعالیٰ مومن پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن عالم اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کر نہیں رہے۔ تو جو کہا جائے اس کے لیے ماحول بنایا جائے، ماحول سے تربیت ہوتی ہے، ماحول کے بغیر تربیت نہیں ہوتی۔ تو یہ مہینہ جو ہے غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی قوت کا مہینہ ہے، مسلمانوں کی طاقت بڑھانے کا مہینہ ہے۔ بیٹری چارج ہوتی ہے غمخواری سے، خود خواری سے، خود کھائے جائے، خود پیے جائے، اپنا ہی غم، اس سے بیٹری چارج نہیں ہے۔ تو بیٹری تو 11 مہینے میں بیٹری تو ختم ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، وہ اور کمزور ہو جائے گی۔ اس کی چارجنگ یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے تعلق اور محبت میں اضافہ ہو۔ تعلق اور محبت قوت پیدا کرے۔ تو ہر چیز میں، ہر تعلیم میں ایسی حکمت ہے اسلام کی کہ انسان کو، جن کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں کہ اس کے یہ فائدے ہیں، خود بخود اسے اس کی جھولی میں یہ فائدے آ جاتے ہیں اور پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، پورے معاشرے کو۔ وہ سیاسی معاشرہ ہو، وہ عسکری معاشرہ ہو، تجارتی معاشرہ ہو، وہ گھریلو معاشرہ ہو، وہ گلی بازار کا معاشرہ ہو، ہر معاشرے میں خوشگواری آ جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مسلمان انتشار کا شکار، اس لیے کہ ہم خود کو فراموش نہیں کرتے۔ خود کو فراموش کرو، دوسرے کی فکر کرو تو قوت آئے گی۔ ہر ایک اپنے لیے لگا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ بہت تھوڑی ہے تعداد۔ 20 کروڑ 22 کروڑ عوام میں اگر آپ دیکھیں گے تو کروڑوں ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، کروڑوں ہیں روزہ نہ رکھنے والے۔ اس کا وبال کتنا آتا ہوگا؟ پھر پورے ملک پر اس کی نحوست پڑے گی، سب پر پڑے گی۔
اس کی خرابیاں آئیں گی۔ روزہ رکھنے والوں کا فوائد اللہ تعالیٰ دے گا، وہ دیتا ہے، لیکن اصل تو اوپر جو اقتدار کا طبقہ ہوتا ہے، اہل اقتدار، اس کی برکت اور اس کی نحوست بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ سربراہ مملکت یا اقتدار میں رہنے والی قوتیں وہ عمل کریں نیکی کا تو اس کی جو تاثیر ہے وہ سرایت کرتی بجلی کی طرح، اور ان کی خرابی جو ہے وہ بھی سرایت کرتی ہے ایسے جیسے کہ جادو کر دیا، دیمک کی طرح چاٹ دیتا۔ تو اس وقت حکمرانوں کی طرف سے تو خرابی ہی خرابی ہے۔ عوام میں لوگ ہیں جو اپنے جذبے سے، ماحول کی وجہ سے جو دین پہ چل رہے ہیں، عمل کرتے ہیں، ورنہ یہاں چاہے پاکستان کا ہو، چاہے عربستان کا ہو، جہاں کا بھی حال ہے وہ تو خراب ہے حکمرانوں کا۔ اصل تو حکمرانوں سے چلتی بات۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کی طور طریقے پر چلتے ہیں، وہ چاہے ان کا ظاہری طور طریقہ ہو، چاہے باطنی قلبی کیفیت ہو۔ اگر قلبی کیفیت اس کی خون خوار اور درندگی ہے اس میں، تو عوام میں وہ آ جائے گی، قدرتی طور پر آئے، محسوس بھی نہیں ہوگی، کوئی لائن بھی نہیں ہے، کوئی تار بھی نہیں جڑا ہوا اس کا، لیکن وہ آئے گی۔ اگر اس کے دل میں شفقت، مہربانی مخلوق کی ہوگی تو مخلوق اور اس کی رعیت میں بھی یہ چیز پیدا ہوگی، حتیٰ کہ جانوروں تک کے رویے پہ اثر پڑ جائے گا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے بات کی، کسی سربراہ مملکت کی نام نہیں لیتا، کہ نہیں بہت اچھا ہے، بڑی نیک اچھی نیت ہے، تو مائیں لگے یہ جو میرے پاس چھالی کی ڈبیا ہے، تھوڑا تھوڑا بہت تھوڑا پان کھاتے تھے حضرت، زیادہ نہیں، اس چھالی کی ڈبیا سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے یا خراب۔ مائیں لگے یہ ڈبیا میں جو چھالیاں تھی میری، یہ پہلے 20 دن چلتی تھی، کھاتا میں اتنا ہی ہوں، لیکن اب یہ 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا آہستہ آہستہ اب یہ 12 دن میں ختم ہوتی ہے، کوئی اور اس میں سے نہیں کھاتا، صرف میں ہی 2-4 دانے لیتا ہوں۔ چھوٹی سی ڈبیا تھی، پان کے شوقین تو ایسی ڈبیا 2 دن میں ختم کر دیتے ہیں، وہ 20 دن 25 دن چلتی تھی۔ فرماتے تھے اس کی نیت کے اثرات میں اس میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت اچھی ہوتی اگر تو اس میں اگر یہ 20 دن چلتی تو اس کی نیت کی اچھے ہونے کی وجہ سے یہ 25 دن ہو جاتی، اس میں برکت آتی۔ تو چھوٹی سی بڑی سی ہر چیز میں اس کے اثرات پڑتے ہیں، اس کے ظاہری عمل کے بھی، اس کے باطنی عمل کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی فکر کی ہے، امت کی مضبوطی اور اجتماعیت۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ عرب میں چلے جائیں، وہاں خوش ہیں پاکستانی بھی، یہاں کا رمضان تو بڑا پر لطف ہوتا ہے کہ ہر جگہ پورے رمضان دکانوں میں، بازاروں میں چراغاں ہیں، روشنیاں ہیں، کھانے پینے کے انبار ہیں، دسترخوان بھرے ہوئے ہیں۔ یہ خود غرضی ہے، یہ غم خواری نہیں ہے۔ کیا ان کو شام کے، برما کے، فلسطین کے، ہندوستان کشمیر کے، خود ہمارے ملک میں صحراؤں میں چلے جائیں، تھر کے صحرا میں جائیں، کیا فقر و فاقہ ہے؟ پانی کا پینے کے لیے قطرہ نہیں ہے۔ عراق میں، افغانستان میں یہ مسلمان نہیں یاد آتے، تو یہ کیا ہے؟ امت میں انتشار، نفرت پیدا ہو رہی۔ جو قومیں یہ دیکھیں گی کہ ہم اس حال میں ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ہم سے ایسے غافل اور ایسے مست ہیں کہ جو پیسے بچ رہے تھے وہ انہوں نے چراغاں پہ لگا دیے، وہ ادھر بھی بھیج سکتے تھے، ہماری مدد کے لیے بھی بھیج سکتے تھے۔ دسترخوان پہ جو 12-13 کھانے لگائے ہیں، صرف 2 کھانے لگا کے باقی پیسے ہمیں بھیج سکتے تھے۔ کل ہی میں نے دیکھا شام کے بچوں کا کہ ان کے پاس کیمپ میں ایک تھیلا ہے، اس تھیلے میں سوکھے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، سوکھے ٹکڑے۔ پوچھ رہا ہے وہ
یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں یہ روٹی ہے، ہماری خوراک ہے، یہ ہم کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے کھاتے ہیں؟ اس نے کہا اسے ہم پانی میں بھگوتے ہیں، پانی میں بھگو کے نرم کرتے ہیں تو اسے کھا کے بہت مزہ آتا ہے۔ اس نے کہا اسے پھینکتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا حرام ہے اسے پھینکنا، یہ رزق ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، اسے پھینکنا حرام ہے۔ تو اب خود سوچ لیں ہم اپنے آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا امت جڑے گی یا نفرت پیدا ہوگی؟ تو نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ حکمران اگر یہ مہم چلائیں تو ٹی وی پر یا ریڈیو پہ ایک بیان کافی ہے، پوری قوم جاگ جائے گی، پاکستان کی قوم جاگ جائے گی، عرب کے ملک کا کرے گا وہ جاگ جائیں گے اور ان کے غم دھل جائیں گے، لیکن سب غافل ہیں۔ تو یہ صورتحال بہت خطرناک چل رہی ہے، بہت خراب چل رہی ہے۔ میں آپ کو میٹھی میٹھی باتیں نہیں سناتا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا خطیب ہے کہ ہم نہا دھو کے جاتے ہیں جمعے کے دن، کوئی باتیں میٹھی میٹھی سنیں، یہ ہمیں کڑوی کڑوی سے سنا دیتا ہے باتیں۔ تو بھائی ہیں ہی کڑوی کڑوی، اور اس میں میرا اور آپ کا اپنا سب کا فائدہ ہے، تو اور کیا سناؤں؟ امت تو تباہ ہو رہی ہے، خرابی کی طرف جا رہی ہے، تو پھر اگر یہ نہ سناؤں تو یہ تو میں اپنے پہ بھی ظلم کروں گا، آپ پہ بھی ظلم کروں گا۔ میرا فرض بنتا ہے کہ جو میرے علم کے مطابق صحیح اور حق بات ہو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بتاؤں، خبردار کروں۔ میرے بس میں ٹی وی نہیں ہے، میں اس پہ بیان نہیں کر سکتا، ریڈیو پہ نہیں کر سکتا، بس اتنا ہی ہے یہ کر سکتا ہوں، تاکہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، آپ بھی آگے بیان کریں، تاکہ آپ بھی ہم بھی سب اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، اور اس پر عمل کی بھی کوشش کیجیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ایک تو نماز عید ہے، یہ جمعہ بھی آخری ہے اور اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، پھر پتہ نہیں آگے پھر نصیب ہو نہ ہو، اس لیے جمعۃ الوداع اسے کہہ دیتے ہیں، ورنہ شرعی اعتبار سے اس کے کوئی خاص الگ سے احکامات نہیں، بس رمضان کے اعتبار سے ہر دن کی ایک فضیلت ہوتی ہے، وہ فضیلت اسے بھی حاصل ہے، لیکن پہلا جمعہ یا آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس کیونکہ یہ ایک طرح کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، رمضان میں آخری اجتماع ہے، اس کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی، اس لیے اس کا نام لوگوں نے جمعۃ الوداع رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کام ٹوٹے پھوٹے ہم نے کیے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے، اس میں جو کوتاہی ہیں انہیں معاف فرمائے۔ عید کی نماز ہمارے یہاں انشاءاللہ 6 بجے ہوگی، ٹھیک 6 بجے عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ عید یا تو جمعرات کی ہوگی یا جمعے کی ہوگی، ایسے ہی ہے انشاءاللہ۔ دوسرا ہمارے یہاں شمسی توانائی کا لگا ہوا ہے سسٹم، اوپر چھت پر نظر نہیں آتا، بہت بڑا 30-35 لاکھ روپے کی لاگت سے لگایا تھا کئی سال پہلے، اس میں خرابی آ گئی، خرابی آئے ہوئے بھی 6 ماہ گزر گئے، 5-6 ماہ۔ ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ چائنا سے منگوایا تھا تو جو ماڈل اس وقت آتا تھا اب اس ماڈل ختم ہو گیا، اب اس ماڈل کی پرزہ مل ہی نہیں رہا مارکیٹ میں، بہت ڈھونڈ لیا تو بیکار ہو گیا۔ اب اس کا جو متبادل سوچا ہے اس کے لیے بیٹری ہیں، جو چیزیں بھی ہوں گی، اس کی تقریباً 5 لاکھ روپے کی لاگت ہے، 5 لاکھ روپے کی لاگت ہے تو وہ چلے گا، 35 لاکھ خرچ آئے تھے۔ اب ہمارے پاس اگر تجارتی ادارہ ہوتا، بزنس ہوتی، تو پھر تو ہم آپ کو یہ باتیں نہ بتاتے، وہ لگا لیتے تو 35 لاکھ کما بھی لیتے 1-2 سال میں، تو اور لگ جاتا نیا سسٹم۔ وہ ماڈل اسی لیے بدلتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں بکتا ہے، وہ نئے نئے ماڈل بکتے ہیں، پرانے ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہم جیسے فقیر تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ یہ ماڈل ہٹا دو نیا لگا لو، تو اس لیے صورتحال آپ کے علم میں لانی تھی کہ اب ہمارے یہاں بجلی جاتی ہے تو سب بند ہو جاتا ہے، تعلیم پہ بھی اثر، نمازوں پہ بھی اثر۔ ابھی بجلی آ رہی ہے چونکہ تو چل رہے ہیں، ابھی بجلی جائے گی تو سب بند ہو جائے گا۔ یو پی ایس پہ لگا ہوا 1 آدھ پنکھا چلتا ہے، 1-2 بتیاں چلتی ہیں، باقی سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔
اس لیے آپ حضرات کو اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، دعا بھی کریں، جو عملی کوشش ہو سکتی ہو وہ بھی کیجیے۔ اللہ اعمال کی توفیق دیے، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے۔ فطرانہ جو ہے صدقہ فطر، یہ غریب پر بھی واجب ہوتا ہے دینا، لینا نہیں، دینا مالدار پر بھی واجب ہے۔ بالکل جو بہت غریب ہے اس کو دیا جائے گا، اس پر واجب نہیں ہے۔ مزدور جتنے ہیں، مزدور کی دیہاڑی 1,500-2 ہزار یومیہ ہوتی ہے، اس کو صدقہ فطر دینا ہوتا ہے، اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنی بیوی کا بھی، جو اس کے پرورش میں ہے، اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اس کی پرورش میں تو ان کا بھی، ہر ایک کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اپنی طرف سے بھی دے گا، اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی۔ 125 روپے اس کا تخمینہ علماء نے لگایا ہے اس وقت، ایک آدمی کا 125 روپے، تو مالدار تو دے ہی دے گا۔ تو جو غریب ہمارے یہاں اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم لیں، نہیں، واجب ہے، نہیں دیں گے گناہ گار ہوں گے، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ غریبوں کی پریشانیاں بھی اس لیے بڑھتی ہیں کہ وہ جس اعتبار سے غریب ہیں اس سے زیادہ اپنے کو غریب سمجھتے ہیں، حالانکہ اتنے غریب نہیں ہوتے۔ موبائل ان کے پاس ہوتا ہے، ٹیلی ویژن ان کے پاس ہوتا ہے، کمیٹیاں ڈال کے الٹا سیدھا جیسا کیسے وہ ٹی وی خریدتے ہیں، تو 125 روپے صرف سال کے ایک آدمی کی طرف سے نہیں دے سکتا کوئی غریب، تو غریب کو بھی دینا ہے۔ صرف ایسا غریب جو نہیں دے سکتا اس کو پھر یہ صدقہ فطر دیا جائے گا، وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیجیے، باقی درجہ بدرجہ اوروں کو دیجیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا